بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ ہم بجٹ کے حوالے سے اگر سارے دوست مل بیٹھیں اور وہاں پہ تجاویز آئیں تو یہ سب سے مناسب ہوگا، لیکن اس سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر خزانہ صاحب موجود ہیں اور ہمارے جو معیشت سے تعلق رکھنے والے دوست موجود ہیں۔ اگر ہم اس طرح سے کر لیں تو بہت آسان ہو جائے ساری چیزوں کو طے کرنا کہ لاہور سے ہمارے بعض دوست نکل کے اور کچھ نہیں تو صرف میرے جھنگ کا وزٹ کر لیں تو شاید اندازہ ہو جائے گا کہ جھنگ کی حالت کیا ہے اور ہم دے کیا رہے ہیں، ہم لے کیا رہے ہیں۔ اب جو کرونا کی صورتحال ہے اس کے اندر میرے بھائیوں نے بڑی محبت کے ساتھ بار بار اس بات کو دہرایا کہ ہم نے 12,000 روپے اتنے لوگوں کو دے دیے ہوئے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، اس قدم کے میں بھی ساتھ ہوں، سارے لوگ ساتھ ہیں، لیکن وہ جو 25 دن کا فاقہ گزارنے کے بعد لوگوں کو 12,000 روپے ملا ہے اور آگے بھی لاک ڈاؤن کھلنے کی یا لوگوں کی دہاڑی لگنے کی کوئی امید نہیں ہے تو ہم اگلی اسٹریٹجی کیا بنائیں گے؟ لوگوں کو تو روزانہ کھانا کھانا ہے۔ ہم حلقے میں رہتے ہیں، خدا کی قسم میں لاہور میں آ جاؤں یا میں اسلام آباد میں بیٹھ جاؤں تو میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم یہاں پبلک میں رہتے ہیں، لوگ قطاریں بنا کے کھڑے ہوئے کہ ہمیں راشن دے دو، ہمارے بچوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو لاک ڈاؤن سمیت ان لوگوں کو 12,000 روپے دینے سمیت ہمیں بہرحال اس پہ سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے، اور کچھ نہیں تو کم از کم ایک جملہ اگر میرا کسی جگہ کو لکھنے والا دوست لکھ لے کہ ہم اپنے ضلع کی اگر بات کریں، جھنگ جتنا سالانہ آپ کو دے رہا ہے آپ اس کا آدھا بھی اگر ہمیں واپس کر دیں سڑکوں کی شکل میں، ہسپتال کی شکل میں، یونیورسٹی کی شکل میں، ہم تب بھی آپ سے راضی ہیں۔ میرا ایک تو مشورہ یہ ہے کہ اس وقت جو دنیا میں کرونا کی صورتحال ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب اور پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا اپنی معیشت کے نئے اصول طے کرنے کی طرف جا رہی ہے، اور ہم بھی اس کو اگر ڈی سینٹرلائزیشن کی طرف لے جائیں تو وہ بہرحال اسلام کے بھی قریب تر ہے۔ اور وزیر خزانہ صاحب سے میں یہ درخواست کروں گا، چونکہ ہم یہاں پہ ریاست مدینہ کی بات کر رہے ہیں، ہم اپنے بجٹ کو پنجاب کی سطح پہ، وفاق کی سطح پہ جب سامنے لائیں تو ہمیں یہ کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ ہمارا جو بجٹ ہے وہ اسلامی اصولوں کے تحت کن کن چیزوں کو اس مرتبہ نمایاں کر رہا ہے پنجاب اور وفاق کی سطح پہ، ہمیں ان کو ضرور سامنے رکھنا چاہیے۔ اسی طرح پاکستان کے تمام منصوبوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ڈی سینٹرلائزیشن کے تحت کر دیا جائے تو اس میں بہت بڑا فائدہ ہو سکتا ہے۔ میں سارا تو اس بات سے متفق نہیں ہوں کہ جو زرداری صاحب کے دور میں ہوا کہ انہوں نے آبادی کے لحاظ سے نہیں بلکہ صوبوں کے تناسب سے وفاق کے فنڈ کو تقسیم کر دیا، لیکن اتنا پنجاب کی سطح پہ ہمیں اس بجٹ کے اندر ضرور غور کرنا چاہیے کہ جن اضلاع کی جتنی آبادی ہے اس تناسب سے ہم ان کو کم از کم کچھ نہ کچھ ضرور تقسیم کریں تاکہ اس حکومت کے آنے کے بعد کسی درجے میں محرومیوں کا ازالہ ضرور ہو سکے۔ مولانا صاحب آپ کی بات صحیح ہے جی جی کہ دیکھیں ہمارا جو ہمیشہ پنجاب کا اسٹانس رہا ہے وہ یہی رہا ہے کہ جی یہاں آبادی کے آپ دیکھیں نا، یہ سارا بجٹ تو انسانوں کے اوپر خرچ ہے نا، اگر لوگ زیادہ ہیں ان کو زیادہ ہاسپٹل کی ضرورت ہے، ان کو زیادہ لا انفورسنگ ایجنسی کی ضرورت ہے، ان کو ہر چیز ہی جو ہے باقی صوبوں سے ڈبل چاہیے، تو یہ جو زیادتی ہوئی تھی انفارچونیٹلی ایک دفعہ ہونے لگی تھی جب مشرف صاحب کے دور میں ایم نے پریشرائز کیا اور سندھ نے خاص طور پہ، تو میں نے وہاں یہی کہا تھا کہ دیکھیں ہم نے ہر چیز ہماری زیادہ ہے اور اسی تناسب سے جو پہلے فارمولا تھا وہی چل رہا تھا۔ جی جی اگر آپ نے اس کو چینج تو ہماری ایک شرط ہے کہ یہ تینوں صوبے جو ہیں یہ شروع کرا دیں کالا باغ ڈیم، تو ہم یہ وڈرا کر لیں، اس لیے وہ نہیں ہوا، اور آبادی کے حساب سے ہمارا جو شیئر تھا اس کو کٹ لگا ہے، بالکل، اور وہ بڑی زیادتی ہوئی ہے پنجاب کے ساتھ۔ اور یہ بڑا افسوسناک ہوا ہے کہ جو پچھلی حکومت تھی انہوں نے ایک تو وہ شرط رکھی ہمارے دور میں تھی کہ 2 دفعہ صرف وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم ہو سکتا ہے، کچھ شرط مٹانے کے لیے وہ یہ سارا کچھ فور گو کرنا پڑا۔ پنجاب کا جو میجر شیئر تھا فنڈز کا اور جو آبادی کا فارمولا تھا وہ صرف اس بنیاد پہ واپس کر دیا گیا
کہ وہ اجازت دے رہے تھے آئین میں امینڈمنٹ، تو یہ سودا ہوا تھا، میں نے کہا وہ اٹھا دو۔ میں خود اس احساس میں مبتلا ہوں کہ پنجاب کے ساتھ ماضی میں ایک بہت بڑی زیادتی ہو چکی ہوئی ہے، لیکن اگر وفاق اور صوبہ اس وقت مل کے اس کے ازالے کے لیے کچھ اقدامات اٹھا سکتا ہے تو اس کے لیے بہرحال سنجیدگی سے ضرور اقدامات اٹھانے چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے پچھلے بجٹ میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں بھی کے تھوڑا تحت جہا استقبال کراں گا مولانا صاحب تو بات جی جی نہیں سر نہیں کرتا، فکر تے ہوندی ہے سر، دوسرا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پچھلے بجٹ کے اندر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت بہت سی چیزوں کو کافی نمایاں طور پر ذکر کیا گیا، لیکن وہ چیزیں ہمیں واضح طور پر دیکھنے اور سننے میں نہیں آئیں۔ لیکن اب بھی ہمیں اس طرح سے نوجوانوں کے اندر ہنر کو ڈیولپ کرنے کے لیے اس بجٹ کے اندر ایک خاص منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔ زیادہ آبادی والے صوبے ہنرمند نوجوانوں کے ذریعے سے ہی ایک بہتر طور پر کسی نہ کسی ترقی کی شاہراہ پر اپنے صوبے کو اور اپنے گھرانے کو گامزن کرنے کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ شاید یہ ممکن نہ ہو سکے۔ باقی مزید میرے پاس کچھ تجاویز ہیں، اگر اجلاس بلایا تو میں اس میں زبانی عرض کروں گا، ورنہ ای میل کے ذریعے میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔